الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنة للموحدین والنار للمجرمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وارواحنا لمقدم الفداء ولعنة الله إلى أعضائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صلوات الله. بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں قرآن مجید کی ایک نہایت مشہور و معروف آیت مبارکہ کی تلاوت سے میں مشرف ہوا اور اس آیت میں خالق کائنات عالم کفر و شرک کو چیلنج کر رہا ہے اور ارشاد بھی فرما رہا ہے کہ اے کافرو اگر تمہیں شک ہے کہ یہ میری کتاب قرآن نہیں ہے تو تم اپنے شک کو یقین سے بدل سکتے ہو. بس تمہیں کرنا ہی ہے کہ ایک کتاب ایسی بنا کے لے آؤ. اللہ ان افراد کو چیلنج کر رہا ہے جو قرآن کی حقانیت اور واقعیت میں شک کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ کی نہیں ہے. تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم اپنے شک کو یقین سے بدل سکتے ہو. تمہیں کرنا صرف یہ ہے کہ تم ایک کتاب ایسی بنا کے لے آؤ. جو افراد قرآن فہمی کا ذوق و شوق رکھتے ہیں اور تلاوت کرتے انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے پہلی نزول میں شک کرنے والوں سے قرآن کے جواب قرآن کی صورت میں مانگا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ میری کتاب نہیں ہے تو تم ایک کتاب ایسی بنا کے لے آؤ. لیکن لگتا یہ ہے کہ شک کرنے والوں نے قرآن کا جواب قرآن کی صورت میں پیش بھی نہ کیا اور ساتھ ساتھ شک کرنا بھی نہیں چھوڑا. تو اللہ نے کہا تمہیں ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ قرآن ایک ضخیم کتاب ہے آیتیں زیادہ ہے سورے زیادہ ہے ہم اتنی ضخیم کتاب کا جواب کیسے دیں. تو چلو ہم تمہاری آسانی کے لیے چھوٹ کے دیتے ہیں تخفیف کے دیتے ہیں. اب ہم تم سے پوری کتاب کا جواب نہیں مانگتے. ارشاد ہوا فاعتوا بعشر سور مثلہ چلو قرآن کے کسی 10 سورے کا جواب لے آؤ. پہلی منظر میں شک کرنے والوں سے اللہ نے قرآن کے جواب قرآن کی صورت میں مانگا نہیں لا سکے چھوٹ دی چلو 10 سورے کا جواب لے آؤ. لیکن لگتا ہی ہے کہ 10 سورے کا جواب نہ دے سکے اور ساتھ ساتھ شک کرنا بھی نہیں چھوڑا. تو اللہ نے کہا چلو ممکن تمہیں کوئی یہ کہے 10 سورے بہت ہیں ہم تمہارے لیے اور چھوٹ دیتے ہیں. ارشاد ہوا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ چلو قرآن کے کسی ایک سورے کا جواب لے آؤ. ایک سورے کا جواب. لیکن لگتا یہ ہے کہ شک کرنے والوں نے ایک سورے کا جواب نہیں دیا اور ساتھ ساتھ شک کرنا بھی نہیں چھوڑا. تو اللہ نے کہا ہم نے تم سے ایک سورے کا جواب مانگا تم ایک سورے کا جواب نہیں دیتے تو مان لو میری کتاب ہے. لیکن لگتا ہے کہ اس کے باوجود نہیں مانا کافروں نے. تو اللہ نے کہا چلو اب تمہیں ہم اور چھوٹ دیتے ہیں. ارشاد ہوا فلیاتوا بحدیث مثلہ چلو قرآن کی کسی ایک آیت کا جواب لے آؤ. ایک آیت کا. لیکن لگتا ہی ہے کہ ایک آیت کا جواب نہ دے سکے اور ساتھ ساتھ شک کرنا بھی نہیں چھوڑا. تو لہجے پروردگار بدل گیا. اب اللہ نے کہا یہاں تو مان لو میری کتاب ہے ورنہ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ ڈرو جہنم کی اس آگ سے جس آگ میں انسان
حجارہ حجر کی جمع ہے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اس جہنم سے لڑو جس میں انسان اور پتھر دونوں ڈالے جائیں گے۔ اب بتاؤ وہ پتھر بچ جائیں گے جو کلمہ کر رہا ہے؟ سلمان پڑھیے آواز ہے، سلمان اور بھیجے آواز شانتی ہے، گنہگار ہے، معصیتکار ہے، جس مقصد سے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد انجام نہیں دیتا، یہ اس لائق ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ پتھر بیچارہ اس کی کیا خطا ہے، اس کا کیا قصور ہے، اس کی کیا غلطی ہے؟ لیکن صاحب لفظ ہے ڈرو جہنم سے جس کی صفت ہے کہ اس میں انسان پتھر دونوں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ میرا معبود انسانوں کو جہنم میں ڈال دے، یہ پتھر بیچارہ اس کی کیا خطا ہے، اس کا تو قصور ہے؟ تو سلیمان جعفر ثانی کے لیے آپ کے عظیم ترین شاگرد مشیر آئے، اس کے بعد سلسلہ علویہ کے چھٹے علی کے پاس، اور آگے کہنے مولا ایک بات ہے قرآن سے وابستہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور آپ کے در پہ اس لیے آیا ہوں کہ چونکہ آپ کے گھر میں قرآن نازل ہوا، آپ کا گھر محبت وحی الہی، آپ کے گھر میں آیت کرسی، آپ کے گھر میں جبریل نازل ہوئے، اور آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ چونکہ آپ اس کے پوتے ہیں جس کا دادا ولادت کے بعد رسول کو قرآن سنا چکا ہے۔ میں کہوں گا یہ موشن تم نے بڑا اچھا کیا کہ بات قرآن کی تھی تو اس کے در پہ آئے جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا، اس لیے کہ وہ موشن جانتے تھے کہ قرآن میں علی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جناب ابو موشن کو معلوم تھا کہ قرآن میں علی میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ پتا تھا ابو موشن کو کہ قرآن میں علی میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن میں بسم اللہ، علی نقطہ بائے بسم اللہ، قرآن میں سورہ ہم، علی صاحب لواء الحمد، قرآن پڑھیے قرآن میں مومنون کا سورہ، علی امیر المومنین، قرآن پاک، علی داخل پنجتنے پاک، قرآن حاجت، علی حاجت روا، قرآن مشکل، علی مشکل کشا، قرآن معجزہ، علی معجز نما، قرآن دعویٰ، علی دلیل، قرآن پڑھو تو تلاوت ہوتی ہے، علی علی کرو تو عبادت ہوتی ہے۔ سمندر جھوم کر بولا، میزان میں تولا، ہوا کے ساتھ دل بولا، قرآن میں سورہ طٰہٰ، علی روح طٰہٰ، قرآن میں سورہ مزمل، علی شیر مزمل، قرآن میں سورہ مدثر، علی شان مدثر، قرآن میں سورہ یاسین، علی آل یاسین، قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر۔ قرآن میں سورہ محمد، علی نفس محمد،
تو وابستہ رات کے گھر پہ اچانک تو جا کے گھر میں قرآن نازل ہوا تو کہا تو صرف کون سی بات ہے سمجھنے کا مولا؟ اللہ نے کہا ڈرو جہنم سے جس کی صفت یہ کہ اس میں انسان اور پتھر دونوں ڈالے جائیں گے. تو مولا بات سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ انسانوں کو جہنم میں ڈال دے، انسان کھاتے انسان پرہیزگار انسان معصیتگار، یہ پتھر بیچارہ اس کی کیا خطا ہے، اللہ اسے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ تو امام مسکرانے لگے، مسکرا کر فرماتے ہیں مجھے تم نے سوال بڑا اچھا کیا. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جناب پر تمہیں علم ہے، اس لیے کہ تم اس در سے وابستہ ہو جو در سلونی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اور جو بھی اس در سے وابستہ ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا. تم نے سوال بڑا اچھا کیا. تو امام نے فرمایا کہ مشیر اللہ ہر پتھر کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اب دیکھیں پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. اللہ ہر پتھر کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. ہمارا گھر اللہ ان پتھروں کو جہنم میں ڈالے گا جنہیں بت بنا کے پوجا گیا، جنہیں پرستش کی گئی، جنہیں بت بنا کے پوجا گیا، اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا. تو اب اسی نے کہا مولا ان کی خطا کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، ان کی غلطی کیا ہے؟ خطا تو بنانے والوں کی ہے. لیکن ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی. مولا خطا تو بنانے والوں کی ہے، جنہوں نے بنایا اور بنا کر ایسے جگہ میں بٹھا دیا جہاں پر بیٹھنے کے ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی. دیکھیے بت کو ہم اور آپ بت کہتے ہیں، بت پرست کبھی بت کو بت نہیں کہتا، وہ تو خدا ہی کہتا ہے. تو خطا تو بنانے والوں کی ہے جنہوں نے بنایا، بنا کر ایسے جگہ میں بٹھا دیا جہاں پر بیٹھنے کے ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی. تو امام نے فرمایا بنانے والے تو جہنم میں ڈالے ہی جائیں گے. بنانے والے نہیں بچ سکتے، بنانے والے تو جہنم میں ڈال ہی جائیں گے. مگر اللہ انہیں مقام عبرت میں رکھ کر کہ دیکھو اگر ایک پتھر بھی اپنی اوقات سے آگے بڑھا بنانے والے نہیں بچ سکتے، بنانے والے تو ڈال ہی جائیں گے. وہ نہیں بچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بنایا تو بنایا ایسے کو بنایا جس نے بنانے والوں سے کہا کہ تم نے ہمیں بنایا ہم بن گئے. تم نے ہمیں بنایا ہم بن گئے. نہ تم بناتے نہ ہم بنتے. تم نے بنایا ہم بن گئے، نہ تم بناتے نہ ہم بنتے. تو سنو کبھی کبھی ہم راستہ بھول جاتے ہیں. اگر کبھی راستہ بھول جائے تو تم ہمیں صحیح راستے پر لگا دینا. تم نے بنایا ہم بن گئے، نہ تم بناتے نہ ہم بنتے. تو سنو کبھی کبھی ہم راستہ بھول جاتے ہیں. تو اگر کبھی راستہ بھول جائے تو تم ہمیں صحیح راستے میں لگا دینا. اب یہ کس نے کہا، کب کہا؟ ہمارا دماغ خراب ہے، نام بتائیں. کتاب ہے تم نے پڑھو، قصور ہمارا کیا ہے؟ ہمارا دماغ نہیں خراب ہے، تمہیں نام بتائے. پوچھتے رہ جاؤ پوری عمر گزر جائے گی، نام نہیں بتاؤ. تم نے بنایا ہم بن گئے، نہ تم بناتے نہ ہم بنتے. تو کبھی کبھی ہم راستہ بھول جاتے ہیں. تو اگر ہم راستہ بھول جائیں تو تم ہمیں صحیح راستے میں لگا دینا. تم ہمیں صحیح راستے میں لگا دینا. کہ جملہ کہوں
तुम हमें सेना से लगा देना। अरे ये इतनी बड़ी मसनद पर बैठकर भिखारी क्यों बन गया? ये मसनदे राहबरी पर बैठकर ये भिखारी क्यों बन गया? ये रारों के सामने हिदायत की भीख क्यों मांग रहा है? इतनी बड़ी मसनद पर बैठा है और वहां बैठ के भिखारी क्यों बन गया? भैया मेरा तो तजुर्बा है, जब कोई गलत इंसान सही जगह पर बैठ जाता है तो भिखारी बन ही जाता है। तो पहाड़ इस किताब के ऊपर से टुकड़े टुकड़े हो जाता। हाँ, यह समझने के बाद अगर पहाड़ बनाते हो तो पहाड़ इस किताब के ऊपर से टुकड़े टुकड़े हो जाए। पहाड़ के अंदर देखिए, पूरी कायनात में पहाड़ जरा मजबूत कोई शय नहीं है। नाज़िल करो, हाथ जोड़िए महबूब, हम कुरान के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आदम से लेकर जितने लोग सकते पूछा, सबने कहा या अल्लाह हम कुरान के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पहाड़ पर नाज़िल हो तो टुकड़े टुकड़े हो जाए। अरवाह अंबिया ने इनकार कर दिया। मैं कहूँगा मेरे महबूब, अगर अरवाह अंबिया ने इनकार कर दिया तो कर दिया, पहाड़ पर नाज़िल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। या अल्लाह ऐसा कर कि तेरा एक घर है, मरकजी घर है, तो मासूम नबियों के पाक को पाकीज़ा हदत ने बनवाया है। या अल्लाह ऐसा कर कि अपने इस किताब को काबे पर नाज़िल कर दे। कहा नहीं, ये किताब काबे भी नाज़िल नहीं कर सकता। या अल्लाह क्यों? कहा तुमने देखा नहीं, कुरान नातिक का एक पारा आया तो दीवारे काबा